اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مائدہ کی تفسیر کے حوالے سے آج جو ہمارا سبق ہے وہ آیت نمبر 51 سے شروع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کو یار و مددگار نہ بناؤ۔ لا تتخذوا فعل نہیں ہے، مت بناؤ، اولیاء ولی کی جمع ہے، اولیاء یار، مددگار، دوست، یہ تمام معنی ہیں اس کے۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ خود ہی ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں۔ ومن يتولهم منکم فإنہ منہم، اور تم میں سے جو شخص ان کی دوستی کا دم بھرے گا، فإنہ منہم، تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یہدی فعل مضارع منفی ہے، یتولی یہ بھی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ظالمین اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اس آیت کے تناظر میں ہم غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے متعلق پڑھیں گے کہ وہ کون سے تعلقات ہیں جو ایک غیر مسلم کے ساتھ جائز ہیں، اور وہ تعلق کون سا ہے جو کسی غیر مسلم کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اس آیت کے ضمن میں یہ بات ہم زیر بحث لائیں گے۔ کفار کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے جو قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے سے باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ ایک تو آیت جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور ایک آیت ہے سورۃ ممتحنہ کی، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، کہ اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان سے جو لڑتے نہیں تم سے دین کے معاملے پر، اور انہوں نے وطن سے نکالنے میں دشمنوں کی مدد بھی نہیں کی، کہ تم ان کے ساتھ احسان اور ان کے ساتھ انصاف کا سلوک کرو، اللہ پاک تمہیں اس چیز سے نہیں روکتا۔ یہ دوسری آیت ہے۔ جبکہ تیسری آیت جو ہے سورۃ آل عمران کی، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ نہ بنائے مسلمان کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی کافر کو دوست بنانا جائز نہیں ہے۔ تو ان تمام آیتوں کو سامنے رکھ کر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پہ موجود ہے کہ قرآن و سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے تعلقات کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام موالات ہے یا مودت اور محبت۔ موالات کا مطلب بھی دوستی ہے، مودت اور محبت کا مطلب بھی دوستی، خیر اور محبت کا رشتہ یہ صرف مومنین کے ساتھ مخصوص ہے۔ غیر مومن کے ساتھ، یعنی جو مسلمان نہ ہو، یہ تعلق کسی حال میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں موالات یا مودت محبت کا رشتہ۔ دوسرا درجہ ہے مساوات کا۔ مساوات نہیں بلکہ مواسات کا لفظ۔ مواسات جس طرح رمضان المبارک کے بارے میں آیا کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، تو مواسات کا معنی ہے ہمدردی اور خیر خواہی۔ تو ہمدردی اور خیر خواہی یا نفع رسانی یہ اہل کفار میں جو اہل حرب ہیں ان کے علاوہ سب کے ساتھ جائز ہے، اور اسی چیز کا تذکرہ سورۃ ممتحنہ میں ہے۔ دیکھیں کہ انہوں نے تمہارے ساتھ جنگ میں بھی حصہ نہیں لیا تمہارے خلاف، اور تمہیں اپنے گھروں سے بھی نہیں نکالا، تو تم ان کے ساتھ خیر خواہی کر سکتے ہو۔ تیسرا درجہ جو ہے اس کا نام ہے مدارات۔ اس کے معنی ہیں ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ، ظاہری طور پہ دوستانہ تعلق رکھنا ان کے ساتھ، ظاہری طور پہ خوش اخلاقی سے پیش آنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، یہ درجہ تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے۔ لیکن اس سے مقصد ان کو دینی نفع پہنچانا ہو، اچھے اخلاق سے ملیں گے تو وہ دین کی بات کو سنیں گے، یا وہ ہمارے ہاں مہمان ہوں تو مہمان کے ساتھ حسن سلوک کا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح یا ان سے
شر اور ضرر رسانی سے اپنے آپ کو بچانا ہو کہ مسلمان ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں ان کا غلبہ ہے کفار کا، تو ان کے ضرر رسانی سے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ظاہری طور پہ خندہ پیشانی سے پیش آ سکتا ہے۔ اور یہی کچھ صورت آل عمران میں بیان ہوا، الا ان تتقوا منہم تقا، کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ڈھال بنانے کے لیے اس چیز کو استعمال کر سکتے ہو۔ چوتھا اور آخری درجہ جو ہے وہ ہے معاملات کا۔ معاملات میں تجارت ہے، کسی کافر کے پاس اجرت ہے، ملازمت ہے، صنعت ہے، حرفت ہے، یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہیں۔ ہاں ان حالات میں جائز نہیں جن حالات میں اس تجارت سے، اس ملازمت سے مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، مثلا کفار کو، اہل حرب کو اسلحہ بیچنا، ان کو چیزیں بیچنا تاکہ وہ کل اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں، اس قسم کی تجارت جائز نہیں ہے۔ تو یہ اس آیت کا مختصر سی تفسیر اس آیت کے متعلق جو تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ آپ سے اگر پوچھا جائے تو آپ کہہ دیں کفار کے ساتھ تعلق رکھنے کے 4 درجے ہیں، جن میں سے ایک درجہ ایسا ہے جو صرف مومن، کسی کے ساتھ بھی تعلق رکھنے کے 4 درجے ہیں، ان میں سے ایک درجہ ایسا ہے جو صرف مومنین کے ساتھ خاص ہے، ایک درجہ ایسا ہے جو سب کفار کے ساتھ رکھ سکتے ہیں سوائے اہل حرب کے، اور 2 درجے ایسے ہیں جو تمام کفار کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ ترجمہ یہ ہے، چنانچہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، بیماری ہے، یسارعون، فَتَرَى تو نے دیکھتے ہو، یسارعون فیہم، وہ لپک لپک کر ان میں گھستے ہیں، یعنی یہود میں۔ کیوں؟ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت کا چکر آ پڑے گا۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، لیکن کچھ بعید نہیں کہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، او امر من عندہ، یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے، فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، اور اس وقت یہ لوگ اس بات پر پچھتائیں گے جو انہوں نے اپنے دل میں چھپا رکھی تھی۔ تو طراف فعل مضارع کا صیغہ ہے، تو دیکھے گا یا تو دیکھتا ہے، الذین اسم موصول ہے، فی قلوب قلب کی جمع دل، مرض کا معنی بیماری، روگ، یسارعون جلدی چلنا، یہ یسارعون جمع مذکر غیب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، یقولون بھی جمع مذکر غیب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، نخشا ہم ڈرتے ہیں، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع سے، ان تصیبنا یہ فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے واحد مؤنث غیب، فاسا آسا کا معنی امید ہے، یاتی یا ان یاتی یہ بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے، ان کی وجہ سے آخر میں نصبی حالت میں ہے، فیصبح یہ بھی فعل مضارع کا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر کے متعلق یہ پڑھ لیتے ہیں کہ جو منافق لوگ تھے، اللہ پاک ان کی خصلت کو بیان کر رہا ہے کہ منافق لوگ کفار کے ساتھ، یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ ہر وقت گھل مل کر رہتے تھے، ان کی سازشوں میں شریک رہتے تھے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا کہ ایسا نہ کرو، ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھو، تو وہ جواب میں یہ کہتے کہ اگر ہم ان سے تعلقات نہ رکھیں گے تو ان کی طرف سے ہمیں تنگ کیا جائے گا، تو ہم اس چیز سے بچاؤ کے لیے ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ صرف اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے۔ اور وہ کہتے تھے کہ ہم کسی وقت بھی مصیبت میں پڑ سکتے ہیں، لہذا انہی سے ہم مدد نہیں لیں گے تو اور کن سے لیں گے۔ اور ان کے دل میں جو نیت تھی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نا کہ ایسا نہ ہو، ایسا وقت آ جائے پھر جو کچھ وہ دل میں چھپا رہے ہیں اس کے اوپر ان کو ندامت ہو، کیونکہ وہ دل میں ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمان نعوذ باللہ کسی نہ کسی وقت مغلوب ہو جائیں گے، ہمارا پھر اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سارا تعلق انہی یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا، تو اس وجہ سے وہ حفظ ما تقدمہ کے طور پہ ان کے ساتھ شریک رہتے تھے، کیونکہ ان کو مسلمانوں کے غالب ہونے کا یقین نہیں تھا، ان کو یہ خطرہ تھا مسلمان مغلوب ہو جائیں گے تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا اگر ان کے ساتھ ہم ابھی سے برے تعلقات رکھیں۔ تو یہ ان منافقین کی اس بری عادت کا اس آیت میں اللہ رب العزت نے پردہ چاک کیا ہے۔
اور اس کام میں جو سب سے پیش تھا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، وہ اس میں شریک تھا۔ لیکن اور بھی صحابہ کرام تھے جن کے ان کے ساتھ تعلقات پہلے سے چلے آ رہے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے تعلقات ختم کر دیے۔ مثلا ان میں سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنا معاہدہ ختم اور ترک موالات کا اعلان کر دیا۔ لیکن کچھ منافق پھر بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے، جن کے سردار جو تھے عبداللہ بن ابی بن سلول تھے۔ اگلی آیت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور اس وقت ایمان والے ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال غارت ہو گئے یعنی ضائع ہو گئے، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور وہ نامراد اور ناکام ہو کر رہے۔ اس کا تعلق بھی سابقہ آیت کے ساتھ ہے، یعنی جب وہ اپنے نفاق کو جو دلوں میں چھپا رہے ہیں، جب اللہ پاک اس کو ظاہر کرے گا تو اس وقت ایمان والے تعجب کرتے ہوئے کہیں گے، ان کو دیکھو یہ تو اس طرح پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ان کے دلوں میں یہ نفاق چھپا ہوا تھا۔ یہ مقصد ہے اس آیت کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے۔ حبیطت فعل ماضی معلوم واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اقسمو جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد جمع واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، مرتد ہوگا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ یحبہم واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وَيُحِبُّونَهُ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یہ صفتیں ہیں ان لوگوں کی جو لوگ اللہ پاک پیدا کرے گا اگر تم لوگ ایمان والو دین سے پھر جاؤ گے۔ آگے فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، کہ مومنوں کے لیے وہ نرم، عزت علی الکافرین، اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ لا یخافون جمع مذکر غائب، وہ نہیں ڈریں گے فعل مضارع معلوم۔ لومت کہتے ہیں ملامت کو، لائم اسم فاعل ملامت کرنے والا، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ آیت مذکورہ کی مختصر تفسیر سن لیں۔ نمبر 1 صفت ان کی یہ بیان ہوئی، اللہ ان سے محبت رکھے گا، وہ اللہ سے محبت رکھیں گے، مومنین کے لیے نرم ہوں گے۔ لفظ استعمال ہوا ہے اذلہ، یہ اذلہ کا لفظ ذلیل سے بھی بنا ہے، ذلول سے بھی بنا ہے۔ ذلیل کا وہی معنی ہے جو ہمارے زبان میں عام طور پہ اردو میں بولا جاتا ہے، ذلیل، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی وقعت نہیں۔ اس جگہ ذلیل سے یہ نہیں بنا، بلکہ اس جگہ یہ لفظ بنا ہے ذلول سے۔ تو ذلول کا معنی ہے نرم اور آسانی سے قابو میں آنے والا۔ تو مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ وہ مومنوں کے بارے میں نرم ہوں گے، سہل الانقیاد ہوں گے، یعنی آسانی سے قابو میں آئیں گے۔ مقصد جب آپس میں ان کا جھگڑا ہو جائے تو آسانی سے اس جھگڑے کو کنٹرول کر لیں گے، آسانی کے ساتھ مان جائیں گے، اور جس قدر ایمان کامل ہوگا اسی قدر وہ حق بجانب ہوتے ہوئے بھی جھگڑے سے دور ہٹیں گے۔ یہ مقصد ہے اذلۃ علی المؤمنین کا۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا زعیم ببیت، کہ میں اس شخص کو وسط جنت میں، یعنی جنت کے درمیان میں گھر دلوانے کی ذمہ داری لے لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ تو حاصل اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں سے اپنے حقوق اور معاملات میں کوئی جھگڑا نہ کریں گے، کوئی سختی نہ کریں گے۔ دوسرا لفظ اعزت علی الکافرین، اعزہ عزیز، جس کا معنی غالب، قوی، سخت،
مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے دین کے مخالفین کے مقابلے میں سخت اور قوی ہیں، دشمن ان کے اوپر کبھی قابو نہ پا سکیں گے۔ اور اسی چیز کو دوسری جگہ پہ بیان کیا گیا، رحماء اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ اگلی صفت ان کی یہ بیان ہوئی کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ چنانچہ جب مسلمہ کذاب جھوٹا، جس نے سب سے پہلے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کیا، اسی طرح اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسی طرح طلحہ نے، ان تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ شروع میں کچھ صحابہ کو تردد بھی تھا، جس طرح منکرین زکوٰۃ تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آسان ہے، مسلمانوں تمہارے یار و مددگار تو اللہ، اس کے رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو اس طرح نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ وہ دل سے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں وہ تواضع، عاجزی، انکساری کو اختیار کرتے ہیں، یعنی اعمال صالحہ پر ناز نہیں کرتے۔ اس آیت کی شان نزول کے متعلق یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازل ہوئی یہ آیت۔ ایک روز وہ نماز میں مشغول تھے، تو آپ رکوع میں تھے، ایک سائل نے سوال کیا، آپ نے اسی حالت رکوع میں اپنی ایک انگلی سے، نماز نہیں توڑی، ایک انگلی سے انگوٹھی نکال کر اس کی طرف پھینک دی۔ غریب فقیر کی حاجت روائی میں اتنی دیر کرنا بھی پسند نہیں فرمایا کہ نماز سے فارغ ہو کر اس کی ضرورت پوری کر دیں۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند میں کلام ہے، علماء محدثین اس کی سند کے متعلق کلام کرتے ہیں، لیکن اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے مسلمانوں کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو بتلانا ہے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی میں جس کا دوست ہوں تو علی بھی اس کے دوست ہیں۔ تو آپ سے اگر پوچھا جائے کہ کس صحابی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ اگلی آیت میں فرمایا، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائیں تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے، یعنی نتیجہ کے طور پہ غالب لوگ مسلمان ہی ہوں گے اور اللہ ہی کی جماعت کو غلبہ حاصل ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، والکفار اولیاء، اور کافروں کو کیا ہے، لا تتخذوا، ان کو اولیاء یعنی دوست نہ بناؤ، ان کو مددگار نہ بناؤ، واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر سے اسی جملے کو دہرایا جا رہا ہے، ایمان والوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے جو کچھ شروع رکوع میں بیان تھا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو جو تم سے پہلے اہل کتاب گزرے ہیں اور وہ جو کفار جو تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا کے رکھتے ہیں، لائب کا معنی کھیل ہے، حزو کا معنی مذاق ہے، تو ان کو کبھی دوست نہ بناؤ، اور اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، یہ کس طرح کھیل مذاق بناتے ہیں دین کو، دین کا اہم شعار جو اذان ہے، فرمایا جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، تو وہ اس پکار کو مذاق اور کھیل کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ آیت
آیت نمبر 58 جس میں نماز کے لیے اذان کا ذکر ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اذان کا حکم قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ وہ صورت مائدہ آیت نمبر 58 میں 58۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ سب حرکتیں اس وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا پھر وہی فعل نہیں ہے، اتخذوا فعل ماضی، غیب جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور اولیاء ولی کی جمع ہے، واتقوا اتقوا فعل امر ہے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ نَادَيْتُمْ جمع مذکر مخاطب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اتخذوا پھر یہ فعل ماضی جمع مذکر غیب کا صیغہ ہے۔ حضوا و لعبا، حضو کہتے ہیں کھیل کو، حضو کہتے ہیں مذاق کو، اور لعب کہتے ہیں کھیل کو۔ لا یعقلون جمع مذکر غیب کا صیغہ ہے، فعل مضارع معلوم منفی سے۔ اس کی شان نزول کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے اندر ایک نصرانی تھا، جب وہ اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کا لفظ سنتا تو یہ کہا کرتا تھا احرق اللہ الکاذب، یعنی جھوٹے کو اللہ تعالیٰ جلا دے۔ تو آخر کار یہی ہوا کہ ایک رات یہ اور اس کے گھر والے سب سو رہے تھے، اس کا نوکر کسی ضرورت سے آگ لے کر گھر میں آیا، اس دور میں یہ لائٹیں وغیرہ تو نہیں ہوتی تھیں، تو اس کی چنگاری اڑ کر کسی کپڑے پر گر پڑی، اور سب کے سب سو جانے کے بعد وہ آگ بھڑک اٹھی جس سے یہ سب جل کر خاک ہو گئے۔ تو یہ اذان کو مذاق بنانے والے کے ساتھ یہ حشر ہوا۔ بہرحال یہ تھیں وہ آیتیں اور آج کا سبق جس کے متعلق مختصر ہم نے پڑھا۔ اگر کسی آیت کے متعلق آپ کو سوال ہو تو ضرور پوچھ سکتے ہیں۔